नाज़रीन, इस वक्त मैं सेवस्तान यानी सेवन शरीफ में मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो मज़ार है वो सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर, जिन्हें हज़रत उस्मान मरवंदी भी कहते हैं, यहाँ हम ज़ियारत भी करेंगे, आपको भी ज़ियारत कराएंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन जो इस धरती पे हैं और उनके इतने सारे मज़ारात हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे अक़ीदत रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो यहाँ जिस किस्म का माहौल है, इनसे लोग क्या हासिल करते हैं, क्या फैज़ पाते हैं इनसे। इस सफ़र में, इस ट्रांसमिशन में ख़ास तौर पे हमारे एक और दोस्त हैं और जो कि इस सफ़र में बहुत जुस्तजू रखते हैं। ख़ुद सूफ़ी गायकी में इनका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह और बड़ी मेहनत करते हैं। ये रूहानी सफ़र हम साथ जो है शेयर कर रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर और मज़ीद जानते हैं हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर के बारे में। आपका असल नाम सैयद उस्मान और वालिद का नाम सैयद कबीर है। आपकी विलादत 537 हिजरी में अफ़गानिस्तान के शहर मरवंद में हुई, जिसकी निस्बत से आपके नाम के आगे मरवंदी भी लिखा जाता है। मरवंद आपका आबाई इलाका है। आपने तालीम व तरबियत उसी शहर से हासिल की। आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र खैर करके अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, इनको पूरी दुनिया में इस मुबारक नाम से जाना जाता है, हज़रत सखी सैयद लाल शहबाज़ कलंदर। हज़रत का अल्लाह जल्ला जलालुहु ने फ़ैज़ को भी आम फरमाया, उनके नाम को भी बाकी रखा, उनके शजरा मुबारक को भी बाकी रखा और तारीख़ में इनका मुबारक शजरा यूँ मिलता है, सैयद उस्मान मरवंदी बिन सैयद कबीर बिन सैयद नूर बिन सैयद महमूद बिन सैयद अहमद बिन सैयद महदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम बाक़िर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ब्रिटन हिस्ट्री ऑफ सिंध के मुताबिक आप इल्म लिसानियात और सर्फ़ नहू यानी क़वाइद के भी बड़े माहिर थे। ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी बातनी इल्म को हासिल करने के लिए हज़रत बाबा इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। आपके पीर व मुर्शिद ने आपको शहबाज़ का लक़ब दिया, जिसकी वजह तारीख़ में ये बयान की जाती है कि आपकी आँखें शहबाज़ की तरह चमकती थीं और चूँकि आपको अक्सर सुर्ख लिबास पहना करते थे और ये रंग आपको बहुत पसंद था, जिसके बायस लाल का लफ्ज़ आपकी ज़ात के साथ वाबस्ता हो गया। अक्सर मौरख़ीन ने आपको लाल भी लिखा है, जिसके माने एक कीमती पत्थर के हैं और कुछ रिवायतों के मुताबिक आखिरी उम्र में आप पर जज़्ब की कैफियत तारी हो गई थी, इसीलिए कलंदर कहलाए। और शहबाज़ इसलिए कहा जाता है कि इनकी आंखें यूं चमकती थी कि जैसे कोई नायाब चीज़ चमकती है और अजीब तरह की चमक इनकी आंखों से झलकती हुई नज़र आती थी। और बाज़ तारीख़ की कुतुब में इनके शहबाज़ होने का तज़किरा बाबा फ़रीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से भी मिलता है कि इनके मुरीद ख़ास को ज़ुल्मन फांसी पे चढ़ाया जा रहा था और अपने साथियों से कहा कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, और एक आंधी की तरह जैसे शहबाज़ उड़ता है उस तरह उड़ते हुए गए और वहाँ उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, वहाँ से उनको लिया, वहाँ भी एक आंधी की फ़िज़ा बनी और लेकर वापस आ गए। तो इस पे भी इन हज़रात ने ये जुमला फरमाया कि आप शहबाज़ की तरह गए और शहबाज़ की तरह आ गए। हज़रत को शहबाज़ इस निस्बत से भी कहा जाता है कि रब को हासिल करने के मुख्तलिफ़ मरातिब हैं, तो जिस अंदाज़ में शहबाज़ जाता है और ऊपर इंतहाओं पे चला जाता है, बुलंदियों पे चला जाता है, इसी निस्बत से इसी तरीके से अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इस हस्ती को भी ये मुकाम अता फरमाया कि मार्फत के उन बुलंदियों पे पहुँचे कि जहाँ आम औलिया का पहुँचना मुश्किल है। इस निस्बत से भी हज़रत को शहबाज़ कहा जाता है। मारू मून छदीदा सांगी मून छदीदा वो मारू मून छदीदा सांगी मून छदीदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला। हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर ने सबसे पहले बैत की हज़रत बाबा इब्राहीम के हाथ और फिर हज़रत
سید جمال شاہ مجرد کے ہاتھ دست بیت ہوئے اور انہوں نے خرقۂ خلافت حاصل کیا. خلافت حاصل کی اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ گئے. وہاں عبادت رہی، ریاضتیں رہیں. وقت وہاں گزرا ان کا. پہلے بخارا گئے, پہلے بخارا گئے. بخارا کے بعد نجف گئے, نجف کے بعد کربلا مولا, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ہاں حاضری دے کر عاجزی سے, وہ بڑا مشہور ان کا ہے حیدریم کلندرم مستم, وہاں پہ انہوں نے اپنے عاجزی پیش کی اور عاجزی کا اظہار کیا. وہیں سے فیض پایا مولا علی سے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ کیچ مکران کے راستے جو ہے سندھ میں آئے اور سندھ کی دھرتی کو آباد کیا. اور سیوستان سیون کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے. یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہاں پر تشریف لائے تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. تو آگے سے بڑا گہرا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم آئے نہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. آنے کی اللہ والوں کی برکتیں دیکھیں کہ آتے ہی ان کے قدم رکھتے ہی وہاں پر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جو گناہوں کی دلدل میں دن رات گزارتے تھے, گناہ کرتے ہوئے دل کے اندر بے چینی اور روب اور ڈر کی سی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور دیکھیے ان اللہ والوں نے جن جن جگہ پر عبادات کی, چلہ کشی کی, مجاہدے کیے, ریاضات کی, قربانیاں کی, آج بھی وہ جگہ موجود ہیں. ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگوں کی ظاہری نعمتوں کا بھی اللہ والے ذریعہ بنتے ہیں اور باطنی نعمتوں کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. صورتحال یہ تھی کہ جو ان کے پاس بڑے بڑے تحائف آتے تو وہ اسی وقت غرباء میں, مساکین میں, یتامہ میں خرچ کر دیا کرتے. یہ خاص طور پہ میں میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے بڑے کتنے سخی تھے, اور یہ رب کا قانون ہے کہ سخی آدمی گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو, اللہ جل جلالہ اس سے کبھی دوستی چھوڑتے نہیں. اور بخیل آدمی جتنا مرضی عابد زاہد کیوں نہ بن جائے, جتنا مرضی ظاہری طور پہ عبادات اور ریاضات کرنے والا کیوں نہ بن جائے, اللہ ایسے سے دوستی لگاتے نہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, اور جہنم سے کوسوں دور. والبخیل بعید من اللہ, بخیل انسان اللہ سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور, جنت سے بھی دور, اور جہنم کے بہت زیادہ قریب. تو ہمارے حضرت کے اللہ نے یہ صفت بھی بہت اعلیٰ درجے میں عطا فرمائی ہوئی تھی. کتب, وقت کے کتب بھی تھے اور وقت کے کلندر بھی تھے. وہ مارو مون چدیدا سانگی مون چدیدا. ان مزاروں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی چارہ اور برابری, پیار, محبت اور ادب اخلاق سے ایک دوسرے کے دل جیتے جا سکتے ہیں. سب اپنے لیے دعا کرنے کے لیے اور صاحب مزار کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے, ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. شکر الحمدللہ. پکھا پکھل ساموہا, پکھا پکھل ساموہا. ہر مکتبہ فکر کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ ان کے ساتھ ایسے جڑے جیسے جڑنے کا حق ہوتا ہے. اور آج بھی آپ ان کے عرس مبارک پہ جا کے دیکھیں تو غیر مسلم بھی, ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی, اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی آپ کو لوگ وہاں نظر آئیں گے. اور جب یہ اس مقام پر آئے تو ایک ہندو شخص ان کی بہت زیادہ خدمت میں رہتا تھا, تو پوچھتے تھے تو کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے, کیسے تیرا نظام چلے گا, تو کاروبار تو چھوڑ کے آ گیا. تو آگے سے وہ ہندو جواب دیا کرتا تھا, غیر مسلم, کہ حضرت اپنے بزرگ اور اپنے شیخ کے صدقے سے اللہ مجھے سب کچھ عطا کرے گا. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑا. اور مومن کی یہی شان ہے, المؤمن یألف ویولف. مومن وہی ہے جو ہر ایک سے الفت کرتا ہے, ہر کوئی اس سے الفت کرتا ہے. اور فرمایا ولا خیر فیہ من لا یالف ولا یولف. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے پیار کرتا ہو نہ دوسرے اس سے پیار کرتے ہوں. تو ہمارے اولیاء یہ درس دے کے گئے, یہ سبق دے کے گئے کہ ہر ایک کے ساتھ جڑ جاؤ, ہر ایک کو اپنے ساتھ جوڑ لو. تو جیسے اللہ جل جلالہ نے ان کو کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. جان بہیر جگائے, جان بہیر جگائے. راہ طریقت کے اور معرفت کے جید بزرگان دین جو 4 یار کے نام سے بھی مشہور ہیں, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا,
وہ یہاں پہ روحانی کچہریاں کرتے تھے اور ان کا فیض پانے کے لیے ان کے توسط سے دعا مانگنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور یہاں ایک جھولا ہے جس کو بھی چومتے ہیں. عقیدت جو ہے اور اس کا جو ہے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, لوگ کس طرح سے کنیکٹ کر لیں اس ڈیوائن پاور کے ساتھ, یو نیور نو. یہاں پر ان لوگوں کے فیض کی وجہ سے وہ سلسلہ ابھی تک وہ چشمہ پھوٹ رہا ہے, وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. مطلب لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں بھی پوری ہو رہی ہیں. میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک آنٹی چڑھتی ہوئی آئی ہیں جو بالکل شاید بہت اولڈ ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ جو چڑھ بھی نہیں سکتی. یہ عقیدت ہی ہے جو انسان کو اس حال کے اندر بھی کھینچ کر لے آتی ہے اس جگہ تک, اور وہ پاور ہی ہے اس طرح کے لوگوں کی جو اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے اور لوگوں تک فیض اب تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وعدہ کرتے ہیں انسانوں سے, وَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں, چھپ کے کرو تو میں کھل کے کرتا ہوں. تو یہاں پہ نیچے ہی جو ہے ایک غار کہتے ہیں جہاں پہ حضرت لال شہباز قلندر چلا کرتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, مراقبے کرتے تھے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی وہاں پر اب چلا جائے, حاضری حاضری دی دی جائے, ہے نا, چلا جائے. چلیں آئیں. پانی تبری پرین جو ہلو میاں پانی تبری دس پرین جو کوہن پاس کھڑی تا کھڑی اڑ بٹڑا ہو کوہن. یہ جو بیسکلی غار ہے اور یہ یک تھمبی کہلائی جاتی ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہے. یہاں پہ حضرت لال شہباز قلندر جو ہیں وہ یہاں اندر بیٹھ کے ریاضت کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اسی میں مصروف رہتے تھے. اور یہ پوری محراب بنی ہوئی ہے اور یہ قبلہ رخ ہے. ادیوں شاہ لطیف چے. حضرت سید عثمان مروندی نے طویل عمر پائی. اکثر روایتوں کے مطابق 18 شعبان المعظم 638 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے. سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سیون کے حاکم ملک اختیار الدین نے حضرت سید عثمان مروندی کا مزار مبارک تعمیر کروایا. اس کے بعد مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں ترخانی خاندان کے آخری حکمراں مرزا جانی بیگ نے حضرت کے روضے کی توسیع و ترمیم کروائی. اور پھر 1009 ہجری میں مرزا جانی بیگ کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے مزار کی عمارت میں دوبارہ ترمیم کروائی. 1173 ہجری میں سندھ کے کلہوڑا حکمراں میاں غلام شاہ نے خانقاہ میں پتھر کا فرش لگوایا اور بلند دروازہ تعمیر کروایا. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے ہوئے اس دنیا سے 750 سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی ان کا فیض جاری و ساری ہے. ان کی شاعری میں سوز عشق ہے, جانثاری ہے, سرمستی ہے, اور اسی سرمستی سے سندھ کے تمام اہل سندھ متاثر رہے اور ان سے فیض پاتے رہے. بظاہر عشق کا یہ نغمہ اگر خاموش ہو گیا ہے, لیکن آج بھی اس کی گونج پاکستان اور دنیا بھر میں گونج رہی ہے. یار مری تا مری اڑ بٹڑا تجھے لا درد فراق میں ہلاوی یار مری